ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فکر نہیں لگا گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدر امم سلطان مدینہ، وہ جس کے کف پاک پسینہ گل قدر فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، نیک مائیں اور بہنیں، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ ٹہلتے ہوئے لوگ، بہت سے لوگ ٹہل بھی رہے ہیں، کافی تعداد ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس عزیز محبوب مدرسے کے جلسے دستار بندی میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ 22 بچوں کی پگڑی بنے گی، 20 بچوں کی پگڑی بنے گی، دستار بندی ہوگی. اور ماشاءاللہ دور دور سے علماء کرام تشریف لائے ہیں اور دین کی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. یہ جلسہ مدارس اسلامیہ کا کردار اور مکاتب دینیہ کا تحفظ. جو بڑے بڑے مدرسے ہیں ان کا کردار کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، انہوں نے ہندوستان کو کیا فائدہ پہنچایا ہے، ملت مسلمہ کو کیا فائدہ پہنچایا ہے، اور چپے چپے میں جو مکاتب ہیں ان مکاتب کی حقیقت کیا ہے، ان کا فائدہ کیا ہے، اور ان کو ہم کس طرح سے مؤثر بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اس سلسلے میں یہ جلسہ بہت عظیم مقصد ہے. یہ اعلیٰ درجے کا عنوان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عنوان کے مطابق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آیت پڑھی ہے، آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا، قرآن دے کر بھیجا، دین دے کر بھیجا، شریعت دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ رسول پاک دین کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دے. دوستو، اسلام جس دن سے آیا ہے، یہ کو بند کر دیا، اسلام جس دن سے آیا ہے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک، تھوڑا سا دور کرنا پڑے گا. اچھا آواز کم ہے. اچھا تو مائک اور ایک لگائیں گے، مائک کر دیں. بہرحال جدھر نہیں آواز جا رہی ہے تو وہ لوگ ادھر آ جائیں جدھر آواز جا رہی ہے. دیکھو دوستو، ہمارا دین اسلام سارے
سکتا، اس لیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول آخری نبی کے ذریعے آیا ہے، اور آخری نبی کی رسالت انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی، تو حضور کا لایا ہوا دین بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، حضور ہی کی نبوت اور رسالت انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ دوستو، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کی ایک مثال دی ہے، وہ مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال، مسلمان کی مثال اس دھان کے پودے کی طرح ہے۔ چھوٹا سا دھان کا پودا ہرا سا پتلا سا اٹھتا ہے، ہوا چلتی ہے ادھر گرتا ہے، ادھر سے ہوا چلتی ہے ادھر گرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ادھر گرتا رہتا، تھپیڑے آتے ہیں، حالات آتے ہیں، ادھر ادھر گرتا رہتا، لیکن پھر کھڑا ہو جاتا، اور جو ہے ہوتے ہوتے گرتے پڑتے الٹتے پلٹتے ادھر گرتے ادھر گرتے آخر کار کھڑا ہو جاتا، اور اس میں پھل آ جاتا ہے، اور کسان کاٹ کر اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہے، اور حالات کے تھپیڑے اس کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ یہی حال مرد مومن کا ہے۔ یہ مثال ہماری اولاد کی بیان کی نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی، ان سے بہتر کوئی مثال نہیں بیان کر سکتا، اور ان سے زیادہ سچی کوئی مثال نہیں بیان کرنا سکتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر ادھر تھپیڑے آتے، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم پر حالات آتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی اس ملک کی سازش کبھی اس ملک کی سازش، کبھی اس کی سازش اس کی سازش، یہ سازشیں آتی رہیں گی، اور ہم تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتے بھی رہیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم جڑ سے نہیں پڑ سکتے، ہم جڑ سے اکھڑنے والے نہیں ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دشمنوں کی مثال بیان کی، اللہ کے دین کے نہ ماننے والوں کی مثال بیان کی۔ وہ صنوبر کا درخت، موٹا کا درخت، برگد کا درخت ہلتا نہیں ہے، کتنی بھی ہوا چلے ہلتا نہیں ہے، اس پر حالات نہیں آتے، تھپیڑے نہیں لگتے، لیکن ایک دن جڑ سے اکھڑ جاتا، لیکن ایک دن جڑ سے اکھڑ جاتا۔ یہ مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم موسیٰ، قوم شعیب، بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا، اور پھر آخر میں جب وہ نبیوں کے مقابلے میں آئے، اللہ کے دین کے مقابلے میں آئے، تو جڑ سے اکھڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک لفظ میں سب کا نقشہ کھینچ دیا، فرمایا دابر الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، ظالموں کی جڑ کٹ گئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دوستو، اللہ والوں کی جڑ نہ پہلے کٹی تھی، نہ اب کٹی ہے، نہ آگے کٹے گی، اور اللہ کے دشمنوں کی جڑ پہلے بھی کٹی ہے، اور آج بھی کٹے گی، اور کل بھی کٹے گی انشاءاللہ۔ بہرحال ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا عرفات کے میدان میں، رسول چاہے آواز پھنسی رہے، چاہے آواز کٹتی رہے، انشاءاللہ تقریر ہو کر رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تھا، عرفات کے میدان میں 1,00,000 کا مجمع تھا، 1,00,000 صحابہ کرام دیوانے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دیا تھا، اور 1,00,000 کا مجمع، مائک موجود نہیں تھا، اور نہ کوئی آواز پہنچانے والا تھا، حضور خطبہ دے رہے تھے، اور سامنے والا جیسے سن رہا تھا، پیچھے والا بھی ویسے ہی سن رہا تھا، جس طرح سے سب سے سامنے والا سن رہا تھا، اسی طرح سے حضور کی آواز
سب سے آخر والے تک پہنچ رہی تھی. یہ معجزہ تھا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب آپ نے تقریر فرما لی, جب آپ نے خطبہ دے دیا, تو آپ نے عرفات کے میدان میں ایک دعا مانگی تھی. دوستو, عرفات کے میدان میں ہماری اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو حضور کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرفات کے میدان میں پہنچا کر دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو, عرفات میں اتنی دعا قبول ہوتی ہے کہ کسی نے شیطان کو عرفات کے میدان میں دیکھا, بہت دبلا ہو گیا, جیسے لگتا ٹی بی ہو گئی ہے اسے, بہت کمزور ہو گیا. انہوں نے پوچھا شیطان میں آج میں کمزور کیوں ہو؟ تو کہنے لگا میں نے مہینوں سال محنت کر کے لوگوں سے گناہ کرایا, اور یہ گناہ وہ گناہ بہت طرح سے گناہ کرائے. میں سمجھ رہا تھا کہ سب جہنم میں چلے جائیں گے تاکہ میری طبیعت خوش ہو جائے, میرے ساتھ یہ لوگ بھی جہنم میں چلے جائیں. لیکن عرفات کے میدان میں آ کر انہوں نے توبہ کر لی, اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ لی, اور اپنے کے سارے گناہ معاف کر دیے, اور میری ساری محنت برباد ہو گئی. اس لیے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. بہرحال عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو وہاں پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور نے دعا فرمائی تھی عرفات کے میدان میں. کیا دعا کی تھی؟ دعا یہ کی تھی, اے اللہ قیامت تک میری امت باقی رہے. کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ قیامت تک میری امت باقی رہے, کوئی ظالم و جابر خونخوار میری امت کو ختم نہ کر سکے. یہ دعا مانگی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے, آپ کے لیے دعا مانگی تھی. دوستو, ابھی حضور عرفات کے میدان سے باہر بھی نہیں گئے, تب تک جبریل امین اللہ کی طرف سے بشارت لے کر آتے ہیں, اور اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے. بشارت دے دی ہے میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے. تو مسلمانوں یاد رکھو, جب حضور کی یہ دعا مقبول ہے کہ حضور کی یہ امت قیامت تک باقی رہے گی, تو دوستو میں اس دعا کے, اس مقبول دعا کے بلبوتے پہ کہتا ہوں, اس ملک میں, اس دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے, ہم تو رہیں گے انشاءاللہ. کوئی رہے یا نہ رہے, ہم تو رہیں گے انشاءاللہ, قیامت تک رہیں گے. دوستو, ہمارے خلاف بڑی سازشیں آئیں, تاتاریوں نے اور صلیبیوں نے اور خدا جانے کتنے لوگوں نے ہمارے خلاف سازشیں کی, لیکن سازش کرنے والے کہاں گئے پتا نہیں ہے, اور ہم تھے اور ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک. تقریر کا عنوان ہے مدارس اسلامیہ کا کردار, اور مدارس اسلامیہ میں سب سے بڑا ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے. دوستو, میں آپ سے بتا دوں, مایوسیوں میں دارالعلوم دیوبند کا نام امید کی ایک کرن ہے. کیوں؟ جب انگریز ہندوستان میں آ گیا اور انگریزوں کی حکومت, پیچھے جائیے تاریخ کی طرف, انگریزوں کی حکومت ہو گئی, پورے ملک میں انگریز آ گیا, اس نے سب سے پہلے علماء اور مدارس پر حملہ کیا, اور جو ہے 50,000 علماء کو پھانسی دے دیا. 50,000 علماء کو. دلی میں 1,000 مدرسے تھے, سب مدرسوں کو ختم کر دیا. انگریز کیا سوچ رہا تھا, اب نہ علماء رہیں گے نہ مدارس رہیں گے تو اسلام بھی باقی نہیں رہے گا. حالانکہ انگریزوں کو پتا نہیں تھا کہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. دوستو, اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر اتارا, ذکر قرآن ہے, ذکر حدیث ہے, ذکر شریعت ہے, ذکر اسلام ہے, ذکر حضور کی سیرت ہے. دوستو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی ذکر کی حفاظت کرتے رہیں گے. دوستو, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ جس کی حفاظت کر رہا ہے, دوستو چپدی کے شوربے اس کی مخالفت کرتے رہیں گے اور فنا کے گھاٹ اترتے رہیں گے, اور اسلام باقی رہے گا. کہا ہے کہنے والے نے, نور خدا ہے, نور خدا ہے
کفر کی حرکت تخنددن، نور خدا ہے کفر کی حرکت تخنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دوستو چراغ راتی کی عزت پر فروغ، کسے کی تُس زند ریشت مسودت، وہ چراغ جس کو اللہ روشن کرتے ہیں، وہ چراغ جس کو اللہ روشن کرتے ہیں۔ مسلمانوں بتاؤ اسلام کا چراغ اللہ نے روشن کیا ہے کہ نہیں؟ کس نے روشن کیا؟ اللہ نے۔ جو اس کو پھونکے گا، بجھانے کے لیے پھونک مارے گا تو اسی کی داڑھی جل جائے گی۔ اگر داڑھی نہیں ہے تو جو ہے وہی جل جائے گا، اگر داڑھی نہیں ہے تو جو ہے وہی جل جائے گا۔ بہرحال اسلام تو ہمیشہ بات، کبھی مسلمان انشاءاللہ مایوس نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں انگریزوں نے علماء ختم کر دیے، مدارس ختم کر دیے، دینداروں کو ختم کر دیا، بڑے بڑے علماء کو پھانسی دے دیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو ہجرت کر کے ہندوستان سے مکہ جانا پڑا۔ شاہ عبد الغنی کو جو مولانا قاسم اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے استاد تھے، ان کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ بہت سے علماء کالا پانی جزیرے میں قید کر دیے گئے، انڈمان نیکوبار میں قید کر دیے گئے۔ انگریز یہ سمجھ رہا تھا کہ اسلام اب ختم ہو جائے گا، چنانچہ انگریزوں کا وزیر تعلیم لارڈ میکالے نے اعلان کر دیا کہ اب ہم اسکول قائم کر کے، سرکاری مدارس قائم کر کے، مشن اسکول قائم کر کے اور انگریزوں کی قومی تعلیمی پالیسی کو نافذ کر کے ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے۔ لارڈ میکالے نے اعلان کیا تھا ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت اور شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے۔ یہ انگریزوں نے اعلان کیا تھا۔ اللہ نور سے بھر دے بزرگان دیوبند کی قبروں کو، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان فقیروں نے، ان اللہ والوں نے، ان اللہ کے دیوانوں نے دیوبند کی سرزمین میں ایک مدرسہ قائم کر کے بڑی عاجزی کے ساتھ اعلان کر دیا انشاءاللہ اس مدرسے کی وجہ سے ہم ایسے ہندوستانی مسلمان بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے۔ ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے۔ مسلمانوں بتاؤ ہم مکی اور مدنی ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ ہم مکی اور مدنی ہیں انشاءاللہ۔ دوستو ہر مسلمان کہتا ہے دکھا دے یا الہی، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ شاعر کہتا ہے اپنے دل کی آواز پیش کرتا ہے، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ بلا لے جلد مدینہ، یہ ہے امیر کو خوف، کہیں نہ عمر دو روزہ تمام ہو جائے۔ دوستو ان بزرگوں نے دیوبند کی سرزمین میں ایک مسجد آج بھی موجود ہے، چھتے کی مسجد۔ آپ دیوبند جائیے، ضرور جانا چاہیے دیوبند، اور اس مسجد کو دیکھیے جہاں سے مدرسہ شروع ہوا تھا۔ ایک انار کے پیڑ کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد سے، استاد کا بھی نام محمود تھا اور شاگرد کا بھی نام محمود تھا، اور اس مدرسے کے 150 سال کے پورے کارنامے بھی محمود ہیں۔ دوستو ایک استاد اور ایک شاگرد سے مدرسہ شروع ہوا اور محرم کے مہینے میں مدرسہ کھلا ہے۔ ایک استاد ایک شاگرد، اور صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولیٰ جمادی الاخری رجب آتے آتے دورے تک کی تعلیم ہوگی اسی سال، دورے تک کی تعلیم۔ اور طلبہ صرف دیوبند کے نہیں، صرف سہارنپور کے نہیں، مظفر نگر کے نہیں، کابل و قندھار کے، سمرقند و بخارا کے، ایران و توران کے بچے آ گئے۔ اس زمانے میں نہ ریڈیو، نہ ٹیلی ویژن، نہ اخبار، اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے ہر جگہ اعلان کر دیا، اے علوم نبوت کے دیوانوں چلو دیوبند میں علوم نبوت کا چراغ جل گیا۔ دوستو دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، جب وہ بچے تھے خواب دیکھا تھا میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر پوری دنیا میں جا رہی ہیں۔ دوستو اس ایک عارف کامل نے اس خواب کی تعبیر بتلائی تھی، یہ بچہ بڑا ہو کر انشاءاللہ حضور کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض پوری دنیا میں جائے گا۔
پوری دنیا میں جائے گا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، دارالعلوم دیوبند میں چند سال پہلے امام حرم کے بڑے امام تشریف لائے تھے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا، میں دنیا کے چپے چپے میں گیا، جہاں بھی گیا مجھے دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اب چاند کی طرح چمکتا ہوا ہے۔ دوستو، کوئی بھی ملک چلے جائیے، آپ افریقہ چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، برطانیہ چلے جائیے، آسٹریلیا چلے جائیے، مولانا تقی عثمانی بڑے عالم ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، وہ کہتے ہیں میں ایک بہت دور دراز افریقی ملک میں گیا، تو وہاں وہ ملک ہی دور دراز، پھر اس کے بعد ساتھی مجھے تفریح کرنے کے لیے جنگل میں لے گئے، اور وہاں مغرب کا وقت ہو گیا، میں نے کہا یہی آس پاس کوئی مسجد تلاش کیجیے، تلاش کرتے کرتے ایک مسجد ملی، مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کر امام صاحب سے پوچھا میں نے، امام صاحب آپ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے پڑھا۔ ابھی دیوبند میں بہت بڑے محدث ہیں، شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، میں خود ان کے ساتھ فیجی گیا۔ فیجی دنیا کا ایسا ملک ہے جو سب سے پہلے دنیا وہیں سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے سورج وہی نکلتا، وہی کی مسجد میں سب سے پہلے فجر کی اذان ہوتی ہے۔ دوستو، جہاز پر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، بہت دور تک کئی 14-15 گھنٹے چلتے رہے، جب وہاں اترے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، ان جزیروں میں عربی کے مدرسے ہیں، دنیا کا پہلا حصہ سب سے شروع کا عربی مدرسے، بخاری کی تعلیم ہو رہی ہے۔ ہم نے ان علماء سے جو ان مدرسوں کو چلا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، ہم نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے ہیں۔ میں ابھی مبارک پور ہمارے ہاں بہت مشہور قصبہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، اور وہاں دوسرے لوگوں کا مدرسہ اشرفیہ بھی ہے، اور جلسہ ہوا بالکل اشرفیہ کے پاس، ایسا ہی مجمع تھا۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اے لوگوں، دیوبند کو برا بھلا کہنا اب چھوڑو، اب حقائق کو تسلیم کرنے کا وقت ہے، اب جھوٹ بولنے کا وقت نہیں ہے، فریب دینے کا وقت نہیں ہے۔ آج پورے ہندوستان میں جو مسجدیں ہیں، جو ممبر ہے، جو محراب ہے، جو قال اللہ و قال رسول کی صدائیں، جو گلی گلی میں مکتب قائم ہیں، اور چھوٹے اور بڑے مدرسے ہیں، حدیث پڑھائی جا رہی، فتوے دیے جا رہے ہیں، دین کی خدمت ہو رہی ہے، اہل حق کے غلبے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارے کے سارے کارنامے دارالعلوم دیوبندی کے۔ دوستو، ایک جگہ میں خانقاہ میں گیا، وہ لوگ دوسرے طریقے کے تھے، پہلے تو ہمیں دیکھ کر وہ سب پٹائے کہ ہم نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم دیوبند سے آئے ہیں، بیٹھایا چائے وغیرہ پلائی، کہنے لگے کام تو دیوبند ہی کر رہا، وہ دوسرے لوگ سے کہنے لگے کام تو دیوبند ہی کر رہا، انہوں نے تسلیم کیا۔ دوستو، تنہائی میں جب ہوتے ہیں تو دیوبند کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب مجمع میں جاتے ہیں تو دیوبند کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر مخالفت نہیں کریں گے کھائیں گے کہاں؟ کھائیں گے، ان کا ذریعہ معاش دارالعلوم دیوبند کی مذمت۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند سے بہت کام لیا۔ انگریزوں نے ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا جائے۔ دوستو، پوری حکومت تھی، اس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اپنے حکومت کے نشے میں اس نے بڑی سازش کی تھی اور بار بار سازش کی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا جائے۔ دوستو، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ انگریز بند ہوا یا دیوبند بند ہوا؟ انگریز ہی بند ہو گیا، نام و نشان اس کا موجود نہیں ہے۔ اور دوستو، دیوبند پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے پیروں کو جما دے گا۔ دوستو بتاؤ، دارالعلوم دیوبند نے، عربی مدرسے نے، اور آپ کا یہ مدرسہ کیا نام ہے؟ دارالعلوم محمدیہ، ماشاءاللہ بھی 5 سال سے کھلا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا مقبول کر دیا۔ ابھی 20 بچوں کی دستار بندی ہوگی، اور اس اجلاس میں شریک ہونے کے لیے میں دیوبند
گیا ہوں۔ دوستو یہ اجلاس کی قبولیت کی دلیل ہے انشاءاللہ۔ مولانا اسرار الحق صاحب جو اس مدرسے کے محتمیم ہیں دارالعلوم محمدیہ، بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ دوستو یہ اس علاقے میں اللہ کی رحمت بن کر آ گئے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا فیض لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس مدرسے کی برکت سے پورے علاقے کو دارالعلوم دیوبند کے فیض سے منور کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ مدرسہ اللہ کی رحمت ہے۔ دوستو اللہ مدرسے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ مدرسے ہی ہیں جن سے ہمارا دین بچا ہوا ہے، یہ مدرسے ہی ہیں جن سے ہمارا دین بچا ہوا ہے۔ آج بہت سے مسلمان ہونے کے باوجود مدرسوں کی قدر نہیں کرتے، مدرسوں کو تنقیدیں کرتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی مدرسہ کھولنے کی؟ کیا ضرورت تھی مدرسہ کھولنے کی؟ ارے کیوں نہیں؟ کیا تمہارے بچوں کو ایمان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے بچوں کو قرآن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے بچوں کو نادرا پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے بچوں کو مسلمان رہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور جب بچوں کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے تو ساری چیزیں ان مدرسوں ہی سے ملیں گی انشاءاللہ۔ اس لیے مدرسے بے حد ضروری ہیں۔ یاد رکھو، آج کی تاریخ سے کان کھول کر سن لو، کوئی مسلمان اس کے اندر یہ ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ مدرسوں کو تنقید کرے۔ کیا ضرورت ہے مدرسہ کھولنے کی؟ کیا ضرورت ہے مدرسہ کھولنے کی؟ میں کہتا ہوں تمہیں کیا ضرورت تھی پیدا ہونے کی؟ تمہیں کیا ضرورت تھی پیدا ہونے کی؟ تم نہ پیدا ہوئے ہوتے تو بتاؤ دنیا رہتی کہ نہ رہتی؟ پہلے اپنے وجود کو دیکھو، اور اگر مدرسوں کے بارے میں کہنا کہ کیا ضرورت تھی تو اپنے بارے میں کہو کہ میرے پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ بلکہ اگر تم مدرسوں کی تنقید کرتا ہے تو تم نہ پیدا ہوا ہوتا تو اچھا تھا، تم نہ پیدا ہوا ہوتا تو اچھا تھا۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا مقولہ ہے کہ جو لوگ علماء کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ دینداروں کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ مدرسوں کی مخالفت کرتے ہیں، قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے، قبر میں ان کا چہرہ پھر جاتا ہے۔ دوستو دفن کرنے والے نے منہ قبلے کی طرف کیا تھا کہ یہ مسلمان ہے، اور فرشتے آ کر اس کا منہ قبلے سے پھیر دیتے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے جو علماء کی مخالفت کر رہا تھا، جو دینداروں کی مخالفت کر رہا تھا، جو مدرسوں کی مخالفت کر رہا تھا۔ دوستو آج سے کان کھول کر سن لو، کسی مسلمان کی زبان سے کسی مدرسے کی مخالفت میں نہیں سننا چاہتا، اور آپ اپنی زبان کو اس سے بچائیے۔ آج ہم جو کچھ ہیں، یہ ٹوپیاں جو موجود ہیں، یہ داڑھیاں موجود ہیں، یہ ممبروں میں حرام موجود ہیں، یہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں موجود ہیں، سب انہی مدرسوں کی بنیاد پر ہیں۔ انگریزوں کی حرکت مت کرنا۔ مدرسوں کی مخالفت کرنے والے کون تھے؟ انگریز تھے، اور وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اے مسلمانوں، تم چائے خانوں پر بیٹھ کر چائے پینے جاتے ہو، 5 روپے کی چائے پیتے ہو اور 50 غیبت کرتے ہو، 5 روپے کی چائے پیتے ہو، 50 غیبت کرتے ہو، اور مدرسوں کی غیبت کرتے ہو، علماء کی غیبت کرتے ہو، دینداروں کی غیبت کرتے ہو۔ غیبت ویسے ہی خطرناک چیز ہے۔ حضور نے فرمایا غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور پھر علماء کی غیبت کی جائے، مدرسوں کی غیبت کی جائے، دینداروں کی غیبت کی جائے، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ آج بھی جو دین زندہ ہے یہ انہی علماء کی برکت سے ہے، انہی علماء کی برکت سے۔ اگر یہ علماء کنارے ہٹ جائیں اور مدرسے نہ کام کریں تو تمہارے بچے انگوٹھا ٹیک ہوں گے، ایک کلمہ بھی نہیں جانیں گے، اور جو ہے ایمان بھی نہیں جانیں گے، دعائے قنوت بھی نہیں یاد ہوگی، تحیات بھی نہیں یاد ہوگی، سورہ فاتحہ بھی نہیں یاد ہوگا، ایمان مجمل اور ایمان مفصل بھی ان کو نہیں یاد ہوگا۔ اور ماشاءاللہ یہی بچے جب مدرسے میں چلے جاتے ہیں، سچ کہتا ہوں، ابھی جلسہ بڑی دیر سے چل رہا تھا، مدرسے کے بچوں نے بڑی اچھی اچھی تقریریں کی، ترانے پڑھے، نعتیں پڑھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے مائک پر کھڑے ہو کر بے تکلف بول رہے ہیں، بے جھجک بول رہے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں، ان بچوں کے ابا سے آپ ناراض نہ ہوں گے، ابا ان بچوں کے ابا اگر انہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، ان کو مائک پر کھڑا کر دو، ان کا پیر کانپ جائے گا، ان کا پیر کا۔ وہ لڑکا چھوٹا سا بچہ بے جھجک بول رہا ہے، کس نے اس کے اندر یہ توانائی پیدا کر دی؟ کس نے اس کے اندر یہ طاقت پیدا کر دی؟ اس کے قدم کو کس نے مضبوط کر دیا؟ دوستو انہی مدرسوں نے مضبوط کر دیا۔ یہاں کے مسلمانوں، اس بستی کے مسلمانوں، اس مدرسے کو اللہ کی رحمت سمجھو، اور یاد رکھو
जो जैसी चीज होती है वैसे ही लोग उसको चलाते हैं। अगर मदरसा है तो उसको चलाने वाले उलमा होते हैं। मदरसा इसलिए कि मदरसा इल्म की जगह है। फैक्ट्री होती है तो उसके चलाने वाले उसी के लोग होते हैं। और कारखाना होता है तो उसके चलाने वाले जो उस फन में माहिर होते हैं वो होते हैं। और मदरसा चलाना ये जाहिलों का काम नहीं है, ये आलिमों का काम है। हाँ जाहिल है, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, जाहिल भी बहरहाल अगर आलिम नहीं है तो जाहिल, लेकिन ये हजरात भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। आलिम नहीं है लेकिन मदरसा को चंदा देते हैं, मदरसा को चलाते हैं। बाप लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं, मैं एक बच्चे के हाफिज होने का पूरा खर्चा मैं दूंगा, ऐसा भी है। तो वो बच्चे जब हाफिज हो जाएंगे, जब तक हाफिज रहेंगे उस आदमी जिसने उनका खर्चा दे दिया है, उनका पूरा जिम्मेदारी उठा ली है, इंशाअल्लाह उसको सवाब मिलता रहेगा। वो कब्र में जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को अपने खर्चे से हाफिज बनाया है, इंशाअल्लाह वो बच्चा जब तक कुरान पढ़ता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, उसका सवाब उस आदमी को मिलता रहेगा। इसलिए मुसलमानों, मदरसों की खिदमत करो, मदरसों को आंखों से लगाओ। मैं एक बात कहता हूं तुमसे, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से सुनिएगा, अगर रसूल पाक, अगर मगर से कोई बात होती नहीं है, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अपनी कुदरत से भेज दे, हमारे इस वक्त भेज दे, तो हुजूर किसी मालदार की कोठी में नहीं ठहरेंगे, हुजूर किसी व्हाइट हाउस में नहीं ठहरेंगे, शानदार होटल में नहीं ठहरेंगे, वो कहेंगे मुझे दारुल उलूम मोहम्मदिया के किसी कमरे में ठहराओ, मैं दारुल देवबंद के किसी अरबी मदरसों के कमरे में ठहरा हूं। क्यों? यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा, यहाँ मेरी लाई हुई हदीसें पढ़ी जा रही, मेरी सीरत पढ़ी जा रही, मेरे दीन को सिखाया जा रहा है। ये जगह मुझको बहुत अजीब है। दोस्तों, एक साहब दारुल उलूम देवबंद तशरीफ ले गए, शायर थे, वहां गए तो ताल्लुम देखकर इतना मुतासिर हुए कि शेर कहा, गुमसुम खड़ा हूं रौज़े कासिम के सामने, गुमसुम खड़ा हूं रौज़े कासिम के सामने, मिल्लत का वो अमीन, वो मिल्लत का पासवान। फिर दारुल देवबंद के बारे में कहते हैं, रूहे अबू हनीफा यही आसपास है, कहते हैं रूहे अबू हनीफा यही आसपास है। मैं शायर अशर साहब थे, उनसे माफी और मादरत के साथ कहता हूं, मैंने शेर में तब्दीली कर दी है, रूहे अबू हनीफा ही नहीं, रूहे सरवरे कौनैन यही आसपास है, हुजूर की रूह इन मदरसों के आसपास है। दोस्तों, दारुल देवबंद जब कायम हुआ, उससे पहले मदरसे नवाब चलाते थे, बादशाह चलाते थे, अमीर लोग चलाते थे, जागीरदार लोग चलाते थे, लेकिन उसका नुकसान यह होता था, जिस दिन वो मालदार नाराज हो गया, कमरा वो बनवाता था, उस्तादों की तनख्वाह वो देता था, तलबा का खाना वो देता था, लेकिन जिस दिन वो मालदार नाराज हो गया, वो 2 मिनट में मदरसा बंद, वो कमरों में ताला लगा देता था, उस्तादों से कहता था चले जाओ मैं तनख्वाह नहीं दूंगा, और तलबा से कहता था चले जाओ खाना नहीं मिलेगा। 2 मिनट में मदरसा बंद। अल्लाह तबारक तआला बेहतरीन बदला दे मौलाना कासिम नानोतवी को। जब उन्होंने देवबंद को कायम किया तो उन्होंने वसीयत लिखी, 8 उसूल लिखे, उसमें ये भी है, ये मदरसा किसी बादशाह पर भरोसा नहीं करेगा, किसी जागीरदार पर भरोसा नहीं करेगा, किसी जागीर और सरमाए पर भरोसा नहीं करेगा, अल्लाह के तवक्कुल से आम और गरीब मुसलमानों के चंदे से मदरसा चलेगा। दोस्तों, जानते इसका फायदा क्या हुआ? बादशाह आज है कल नहीं रहेगा, रईस आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आम मुसलमान हमेशा है, आज भी है और कल भी रहेंगे। जब मदरसे को बादशाहों के हाथ से निकालकर, अमीरों के हाथ से निकालकर आम गरीब मुसलमानों के हाथ में दे दिया, और गरीब मुसलमान हमेशा रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ये मदरसे भी हमेशा रहेंगे। मदरसे का चंदा करने वालों को तजर्बा होगा, रमजान में बम्बई जाते हैं, कहीं जाते हैं, एक शेर साहब 50,000 देते थे, लेकिन उनका कारोबार खराब हो गया, एक पैसा भी नहीं दे सके। अब वो मदरसे का चंदा वसूल करने वाला बड़ा मायूस होता, 50,000 की रकम रह गई। आगे बढ़ता है एक नया आदमी, कहता मौलाना 75,000 की रसीद काट लो। अल्लाह गैर से मदद करता है, मदरसे चलाने वाले जानते हैं। दोस्तों, दारुल देवबंद अंग्रेजों के जमाने में खुला था और अंग्रेजों से 1 पैसा नहीं लेता था, 1 पैसा नहीं।
اس لیے انگریز اس پر کوئی عمل دخل بھی نہیں کرتا تھا، کر ہی نہیں سکتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے بھاری ارواح والے تھے، بڑے مجاہد تھے، محدث تھے، مفکر تھے، مفسر تھے، کیا نہیں تھے۔ انگریزوں کے دشمن تھے، ان کے استاد شیخ الہند انگریزوں کی مخالفت میں مالٹا کی جیل میں گئے تھے، ان کے استاد مولانا قاسم نانوتوی شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھایا تھا۔ دوستو شیخ الاسلام بھی انگریزوں کی بڑی مخالفت کرتے تھے، اے انگریزوں تم کو ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں آج جو لوگ حکومت کرتے ہیں وہ علماء دیوبند کے ممنون احسان ہونا چاہیے۔ اگر دیوبند کے علماء نہ ہوتے تو یہ ملک نہ آزاد ہوتا اور تم کو حکومت بھی نہ ملتی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فیصلہ ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی شیخ الحدیث تھے، انگریزوں کو للکارتے تھے۔ انگریز چاہتا تھا مولانا مدنی کو مدرسے سے نکلوا دے، لیکن دارالعلوم دیوبند انگریزوں سے ایک پیسہ نہیں لیتا تھا، تو جو ہے انگریز کوئی آرڈر بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن حیدرآباد کے نواب انگریزوں کے طرفدار تھے، وہ دارالعلوم دیوبند میں چندہ بھی دیتے تھے۔ انگریزوں نے حیدرآباد کے نواب کو استعمال کیا اور ان کو آمادہ کیا کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں چندہ دیتے ہیں، آپ کا اثر ہے۔ ہمارے سب سے بڑے مخالف مولانا حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث اور صدر مدرس ہیں، ان کو آپ اپنے اثر اور رسوخ سے نکلوا دیجیے۔ یہ انگریزوں نے حیدرآباد کے نواب سے کہا۔ حیدرآباد کے نواب نے ایک بڑا سا خط لکھا، اس وقت محتمم تحکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خط لکھا کہ محتمم صاحب کو معلوم ہو مولانا مدنی کو مدرسے سے نکال دیا جائے، ورنہ میں تو لاکھوں لاکھ کی رقم دیتا ہوں بند کر دوں گا۔ یہ حیدرآباد کے نواب نے خط لکھا۔ دوستو خط جب دارالعلوم دیوبند میں آیا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم تھے، انہوں نے انگریزوں کے خط کا حیدرآباد کے نواب کے خط کا بہترین جواب دیا۔ خط کا جواب یہ دیا، حیدرآباد کے نواب صاحب کو معلوم ہو مولانا مدنی کا مدرسے میں رہنا انگریزوں کے لیے بہت مفید ہے۔ انگریز نکلوانا چاہتے ہیں، ان کا رہنا مفید ہے۔ کیسے مفید ہے؟ ہم ہفتے میں 6 دن ان کو چھٹی نہیں دیتے، بخاری اور ترمذی پڑھواتے، جمعے کے ایک دن چھٹی کے ملتے ہیں، ملک میں کہیں جا کر انگریزوں کو للکارتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو نکال دیا تو ان کا پورا ہفتہ خالی ہو جائے گا اور ایک دن کے بجائے 7 دن انگریزوں کی مخالفت کریں گے، اور انگریز کو اگر 7 سال میں جانا ہے تو ایک ہی سال میں جانا پڑ جائے گا۔ اس لیے انگریزوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ مولانا کو مدرسے میں رہنے دیا جائے اور اس شیر کو اس پنجرے میں بند رکھا جائے۔ یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیدرآباد کے نواب کو خط لکھ کر بھیج دیا کہ مولانا کا نکالنا انگریزوں کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد شیخ الاسلام حضرت مدنی کو معلوم ہوا میرے بارے میں حیدرآباد سے کوئی خط آیا اور محتمم صاحب نے خط کا جواب دیا، دفتر اہتمام میں تشریف لائے اور محتمم صاحب سے کہا محتمم صاحب میرے بارے میں کیا خط آیا ہے؟ محتمم صاحب نے حیدرآباد کا خط اور اپنا جواب حضرت مدنی کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت مدنی نے بڑی سنجیدگی سے مطالعہ کیا، مطالعہ کر کے جواب جو تھا قاری صاحب کا، قاری صاحب سے کہتے ہیں حضرت محتمم صاحب حیدرآباد کے نواب کو دوسرا خط لکھیے۔ یہ خط نہیں دوسرا لکھیے، آپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر مدنی صاحب کو نہ نکالا گیا تو ہم مدرسے کا چندہ بند کر دیں گے۔ آئندہ چندہ دینا تو بہت دور کی بات ہے، اب تک سال سے جو چندہ دیا ہے اس کی لسٹ بھیج دیجیے، آپ کی ساری رقم واپس کر دی جائے گی۔ آپ کل سمجھتے ہیں مدرسہ آپ کے پیسے سے چلتا، مدرسہ اللہ کی امانت اور اللہ کی اس کو چلانے والے سے۔ دوستو بلا وجہ مدرسے کی ہم مخالفت کرتے ہیں، ہم مخالفت کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے ہیں۔ مدرسہ تو بند ہونے والا نہیں ہے، مولانا اسرار الحق کا مدرسہ تو چلتا رہے گا، مدرسہ تو نہیں بند ہوگا۔ ہم اگر مخالفت کریں گے ہمارا ہی منہ کالا ہو جائے گا، ہم ہی برباد ہو جائیں گے، ہمارا ہی نامہ اعمال سیاہ ہو جائے گا، قبر میں ہمارا ہی چہرہ قبلے سے گر جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں چاہے چندہ دو یا نہ دو، چاہے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو یا نہ بھیجو، لیکن خدا کے واسطے میری بات کو کان کھول کر سن لو، کبھی بھی مدرسوں کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم نے مدرسے کی مخالفت کی تو اس قرآن کی مخالفت ہو جائے گی جو مدرسے میں پڑھایا جاتا،
حدیث کی مخالفت ہو جائے گی جو مدرسے میں پڑھایا جاتا، اس دین کی مخالفت ہو جائے گی جو مدرسے میں پڑھایا جاتا، اس سیرت رسول پاک کی مخالفت ہو جائے گی جو مدرسے میں پڑھایا جاتا۔ اللہ کی مخالفت، رسول اللہ کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، حدیث کی مخالفت، اے مسلمانوں تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے باز آؤ اور مدرسوں سے محبت کرو، اللہ کی رحمت سمجھو۔ دوستو، جب شہر بڑھتا ہے تو ضرورت کی چیزیں بھی بڑھتی ہیں، دکانیں کھل جاتی ہیں، 2 دکان کی 20 دکان ہو گئی، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، ایک دم کھل گئی۔ اور یہ تو روحانیت کی دکان ہے، یہ تو دین کی دکان ہے، یہ تو ہمارے بچوں کو عالم بنانے کی دکان ہے۔ دوستو، اس کے کھلنا ہمیں ناگوار ہوتا ہے، اور ظاہری اور مادی دکانیں کھل جاتی ہیں تو اس کا کھلنا ہمیں ناگوار نہیں ہوتا۔ یہ روحانیت کی دکان ہے۔ کہتے ہیں یہ دکانیں معرفت ہیں مدرسے، یہ مدرسے اللہ کی دکان ہے، رسول اللہ کی دکان ہے۔ دوستو، ان دکانوں کو بند کرانا کسی طرح سے کسی مسلمان کے حق میں نہیں ہے۔ بہرحال پھر اس جلسے کا عنوان ہے مکاتب دینیہ کا تحفظ۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں، یاد رکھو، ایک بڑے بڑے مدرسے جس میں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، ترمذی بخاری پڑھائی جاتی ہے، وہ فرض کفایہ ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے مکتب جو ہے مسجدوں میں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں ہیں، یہ فرض عین ہے۔ یہ مکتب کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ ان مکتبوں میں جائے بغیر کوئی مسلمان بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یاد رکھو، آج ابھی مولانا بھی مجھ سے پہلے تقریر کر رہے تھے، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمارے بچے غیر قوم کی عورتوں کو لے آ رہے ہیں۔ دوستو، اگر یہ بچے اور بچیاں شروع میں مکتب میں داخل کر دی جائیں اور ان کو تعلیم الاسلام پڑھا دیا جائے، حضور کی سیرت پڑھا دی جائے، چاروں خلفاء کا تذکرہ کر دیا جائے، چاروں اماموں کے بارے میں بیان کر دیا جائے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، درود شریف، التحیات، دعائے قنوت، ان کو پڑھا دی جائے۔ یاد رکھو، یہ مکتب میں پڑھ کر جانے والی بچیاں اگر اسکول میں بھی چلی جائیں گی اور غلط ماحول میں بھی چلی جائیں گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو دین، جو اللہ اور رسول بچپن میں دل میں بیٹھ گیا، وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ وہی بچے مرتد ہوتے ہیں، وہی بچیاں مرتد ہو کر غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، جن کو مکتبوں میں نہیں بھیجا گیا، جن کو مکتبوں میں۔ مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہو گئے ہیں، ان کے اولاد نہیں ہے، 100 سال کے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، بیوی بھی 80-90 سال کی ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کوئی نور نظر دے دے، لفظ ذکر دے دے، جو میرے بعد نبوت کا سلسلہ آگے جاری رکھے، میرے کاموں کو آگے بڑھائے۔ دوستو، بہت دعاؤں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل جیسا خوبصورت، بہت ہی پیارا، بڑا لاڈلا بچہ دیا۔ اب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، باپ کے ساتھ جانے لگا، خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لینے لگا اور پتھر اٹھا کر لانے لگا۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں اور اسماعیل پتھر اٹھا کر لا کر اپنے ابا کو دے رہے ہیں، اور جبریل جنت سے پتھر لائے ہیں اور روک دے رہے ہیں، اسی پر پیر رکھ کر اسماعیل ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے، اللہ آپ کو حل کرائے، جب طواف کریں گے تو مطاف ہی کے اندر وہ پتھر ہے جس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ جو عمارت اوپر ہوتی جاتی ہے وہ پتھر خود ہی اوپر ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوستو، جب اسماعیل دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہوئے اور بڑے ہو گئے، قرآن کہتا فلما بلغ معه السعی، جب ابا کے ساتھ کام کرنے کے لائق ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کئی دن سے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتلایا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا میری محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بیان کیا، بیٹا کیا کہتا ہے؟ آج کا بیٹا ہوتا تو ابا ہی کو ذبح کر دیتا، آج
अपना बेटा होता तो अब्बा ही को ज़बह कर देता। इस्माइल कहते हैं या बती फल मा तू उमर, अरे अब्बा जो आपको हुक्म दिया गया वो करिए, सतजिदनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, आप मुझको सब्र गुजार पाएंगे, आप मुझे ज़बह कर दीजिए। फिर सिखाते हैं अपनी आंख पर पट्टी बांध लीजिए और छुरी को तेज कर लीजिए। छुरी को तेज इसलिए कीजिए कि ज़बह में अगर देर हो तो कहीं आप पर रहम ना आ जाए और आप ज़बह करना छोड़ दें। और आंख पर पट्टी बांध लीजिए कि अपने दिल के टुकड़े के हसीन चेहरे को देखकर कभी दिल में प्यार का जज्बा आ जाए और आप ज़बह करना छोड़ दें, इसलिए आंख पर पट्टी बांध दीजिए, छुरी को तेज कर दीजिए। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिटा दिया। फलम्मा, कुरान के अल्फाज कितने वक्त आपनी है। कुरान का था फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों ताबे हो गए, बाप ज़बह करने के लिए और बेटा ज़बह होने के लिए तैयार हो गया, वतल्लहु लिलजबीन, और पेशानी के बल बाप ने बेटे को जमीन पर गिरा भी दिया और छुरी चला दी। कहते हैं फदैनाहु बिज़िबिहिन अज़ीम, हमने एक मेढा जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील जल्दी जाओ, छुरी के चलने से पहले इस्माइल को हटा दो और उसकी जगह पर मेढे को रख दो। चुनांचा मेढा ज़बह हो गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंख खोलते हैं, बेटा मुस्कुरा रहा है और मेढा ज़बह हो गया। अल्लाह ने कहा, ऐ इस्माइल, ऐ इब्राहिम, तेरी यादा पसंद आ गई और क़यामत तक जब तक दुनिया रहेगी मुसलमान तेरी यादगार में बकरीद के मौके पर जानवर ज़बह करेंगे ताकि इब्राहिम की याद को ताज़ा हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बच्चा छोटा सा है लेकिन कैसा अच्छा मशवरा दे रहा है। ये किसकी करामत है? मकतब की करामत है, मकतब की करामत है, अब्बा इब्राहिम की सोहबत की बरकत है। इसलिए मुसलमानों अपने बेटों को मकतब में लाओ, इंशाअल्लाह लाओगे इंशाअल्लाह। और चप्पे चप्पे में मकतब कायम होना चाहिए। और आजकल हर एक की तनख्वाह ज्यादा है और मौलवी की तनख्वाह अगर ज्यादा हो जाए तो बाद लोग फेंकने तक नजर है, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। कलकत्ते में बिरयानी की दुकान खोलकर और तरह तरह की चीजें कमा कमा कर लाकर घर बना ले तो कोई एतराज नहीं है। और मौलवी जो है थोड़ा सा छोटा सा भी मकान बना ले, मामूली सा, अरे ये मकान कहाँ से बन रहा, ये मकान कहाँ से बन रहा, इतने तक नजर हो गए हो। तुमको तो उलमा को शानदार मकान बनाकर खुद देना चाहिए कि लो तुम हमारे बच्चों की तरबियत कर रहे हो, हमारे बच्चों को मुसलमान रख रहे हो, अरे मौलाना हम तुम्हारी जितनी भी खिदमत कर दें वो कम है। बहरहाल ये इजलास, अल्लाह तबारक तआला इस इजलास को हर दर्जे कामयाब फरमाए। दोस्तों, मैं थका मादा, मौलाना जानते हैं कई दिन से सफर में चल रहा हूँ, लेकिन वादा कर लिया था मौलाना असरार साहब से, तो मैंने वादे को पूरा कर दिया और आपकी खिदमत में आ गया। अल्लाह ताला मेरे आने को कबूल फरमाए। चंद बातें मुसलमानों मुझसे वादा करो, अपने बेटों को दीन पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, अरबी पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, हाफिज बनाओ, हाफिज बनाओ। हदीस में है कि जिसका बेटा हाफिज हो जाता है मैदान महशर में अल्लाह ताला हाफिज को अपने सामने खड़ा करेंगे, हाफिज को अपने सामने खड़ा करेंगे। मामूली बात है, अल्लाह के सामने खड़ा, और अल्लाह उसके अब्बा से कहेंगे तुम भी खड़ा हो जा, अब्बा भी खड़ा होगा। जब बेटा खड़ा हो जाएगा आपके पढ़ा, अल्लाह कहेंगे पढ़ो, बेटा पढ़ेगा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह का एक आयत पढ़ेगा और बाप का एक दर्जा बढ़ेगा, बेटा दूसरी आयत पढ़ेगा दूसरा, बेटा पढ़ता जाएगा और बाप का दर्जा बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, जिनके 6-6 बेटे थे, एक को भी हाफिज नहीं बनाया, वो कफे अफसोस मिलेंगे, काश कि मैं एक बेटे को हाफिज बना देता। दोस्तों, बेटा पढ़ता जाए और बाप का दर्जा बढ़ता चला जाएगा। हमारे ताल्लुक देवबंद के साबिक शेखुल हदीस हजरत मुफ्ती सईद साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, मुफ्ती सईद साहब फरमाते थे, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ रहा बाप का, डंडा खाया बेटे ने। क्यों? जो हाफिज होते हैं ये आसानी से नहीं होते, फजर से 1 घंटा पहले उठ जाते हैं और मुदर्रिस साहब भी जाकर बैठ जाते हैं और लड़का फजर की नमाज से पहले सबक सुना देता है और सबक सुनाने आता, एक गलती तो हाफिज साहब माफ कर देते हैं, दूसरी गलती हो तो थप्पड़ पर थप्पड़ लगाते हैं, थप्पड़ ही का नाश्ता देते हैं। तो इसी को मुफ्ती साहब ने फरमाया, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ रहा बाप का। क्यों बाप का दर्जा बढ़ रहा? बाप ने उसको इंग्लिश मीडियम में नहीं भेजा, बाप ने सरकारी स्कूलों में नहीं भेजा, बाप ने सऊदी अरब कमाने के लिए नहीं भेजा, बाप ने उसको कारखानों और फैक्ट्रियों में नौकर नहीं रखा, बल्कि बाप ने
جب باپ نے قربانی دی ہے تو آج قربانی کے پھل پانے کا وقت ہے۔ دوستو بتاؤ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ دیکھو یاد رکھو، اگر تمہارا بیٹا حافظ ہوگا، عالم ہوگا، مرنے کے بعد تمہیں یاد رکھے گا، تمہارے لیے دعا کرے گا۔ مسلمانوں بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو مرنا ہے اور سب کو قبر میں دفن ہونا۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ایک فقیر تھا، اس کی پگڑی بڑی